سے آپ فائدہ زیادہ لے رہے ہیں تو کبھی کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے، تو ٹھیک ہے جاری رکھیں، یہی آپ کا کاروباری اصول ہے نا. تو میں اسلامک جو احکامات ہیں اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. مثال کے طور پر میں نے اپنے بیٹے کو موبائل لے کے دیا، میں نے خود رکھا، کمپیوٹر دیا، کوئی بھی ڈیوائسز دی، اس میں میری وجہ یہ تھی انٹرنیٹ گھر میں لایا، بہت ساری چیزیں لایا کہ اس کے کچھ فوائد ہیں. بچہ اسٹڈی کرے گا، میرا رابطہ رہے گا، جنرل نالج آئے گی، نہ دنیا سے میں رابطے میں رہوں گا. اب اگر آپ اس سے نقصان زیادہ کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی بغاوت، نافرمانی، وہ ساری چیزیں اگر آپ اس سے لے رہے ہیں اور جس فائدے کے لیے لایا تھا وہ کم ہے، تو فوراً اسے ختم کر دیں. یہ اصول ہے کہ شراب اور جوا حرام ہے، گناہ ہے، حرام نہیں گناہ ہے. اس کا فائدہ بھی ہے اور اس کا گناہ بھی ہے، لیکن گناہ فائدے سے زیادہ ہے. تو یہ انداز ہے سمجھانے کا کہ اگر آپ کی کوئی چیز آپ کو فائدے کے لیے تھی لیکن وہ نقصان دے رہی ہے، فائدہ کم، اسے فوراً چھوڑ دیں. میرا فیس بک اکاؤنٹ ہے، میں فیس بک دیکھتا ہوں، اچھی چیزیں شیئر کروں گا، اچھی چیزیں لوں گا. اگر میں یہ نہیں کر رہا اور میں دیکھ زیادہ بری چیزیں رہا ہوں اور بری چیزیں شیئر کر رہا ہوں، میرا مقصد کچھ اور تھا، نتیجہ کچھ اور ہے، فوراً ڈیلیٹ کر دیں یا بعد آ جائے ڈیلیٹ کر دیں. تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے اللہ اور بیان کر دیں. دوسرا حکم آیا سورۃ النساء کا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. ایمان والو، نماز کے قریب نہ جانا جب تک کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتیٰ کہ تم جان لو جو تم کہہ رہے ہو. اس وقت چونکہ شراب حلال تھی، حرام نہیں ہوئی تھی، تو کہا حالت نشہ میں نماز نہیں پڑھنی. عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا دیکھو اللہ نے قرآن نازل کیا کہ الا لا یقربن الصلاۃ سکران، اس میں تو یہ بات ہو رہی کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا. فدعی عمر فقرئت علیہ، یہ آیتیں ان کے اوپر پڑھی گئیں. تو پھر کہنے لگے اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفا، اللہ عمر یہ دعا کرتا ہے اس سے اور واضح حکم نازل فرما دے. تو پھر فرمایا کہ سورۃ المائدہ کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، جوا، والانصاب، یہ نصب کی جمع ہے. بت خانے کے باہر ایک تھم بنایا ہوتا تھا، جیسے آپ پلر لگا لیں، لوگ اس کے اوپر آ کے جانور ذبح کرتے تھے، بت کے نام پر خون اس پلر پہ مل دیتے تھے، گوشت کھلا چھوڑ دیتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ اس کے نام پہ ہے. تو کہا یہ جو نصب ہے، انصاب، یہ والازلام، اور یہ فال کے تیر، وہ ترکش میں ڈال کے اس کو نکالتے تھے، فال گیری کرتے تھے کہ اگر وہ تیر نکلتا افعل کر گزر تو وہ کام کر لیتے، اور اگر نکلتا لا تفعل نہ کر تو نہ کرتے، اگر خالی آتا تو دوبارہ ٹرائی کرتے. ایک کام ان کا یہ تھا، پرندہ ہوا میں چھوڑتے تھے، وہ دائیں جانب اڑ جاتا تو کام کر لیتے، بائیں جانب اڑتا تو کام نہیں کرتے تھے. فرمایا یہ جو تم عمل کر رہے ہو، انما الخمر شراب، والمیسر جوا، والانصاب نصب، اور والازلام، اور یہ فال کے تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل ہیں. فاجتنبوا، اس سے بعد آ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. انما یرید الشیطان، یہ شیطان یہ چاہتا ہے، ایوقع بینکم العداوہ، کہ تمہارے درمیان عداوت ڈال دی جائے، والبغضاء، بغض ڈال دیا جائے، فی الخمر، شراب کے ذریعے سے، والمیسر، اور جوے کے ذریعے سے، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور اللہ کے ذکر سے تمہیں روک دے، وعن الصلاۃ، نماز سے روک دے. تو لہذا ان چیزوں کے یہ نقصانات ہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا اب تم باز آتے ہو؟ تو جب یہ آیت قرآن مجید کی عمر بن الخطاب کے سامنے پڑھی گئی تو کہا انتہینا، اللہ ہم آج سے ان کاموں کے پاس آنے والے ہیں، اور اب یہ جو شراب کے بارے میں حکم آیا ہے یہ تشفی بخش ہے اور یہ کافی ہے اور یہ حرف آخر ہے. تو میرے محترم بھائیوں، بات یہ کر رہے تھے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا تھا کہ وہ اس قدر ذہین تھے. اگر انہوں نے دنیا میں کوئی مشورہ دیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشورہ دیا، اللہ نے ان کے مشوروں کو دین بنا دیا. تو اس میں میں نے 4 چیزیں تذکرہ کی ہیں: مقام ابراہیم کو جائے نماز بنانا، اور پھر ازواج مطہرات کو جو تنبیہ تھی،
اور پردے کا حکم نازل ہونا، اور چوتھی چیز شراب کی حرمت. چیزیں اور بھی ہیں. میں نے ایک عالم دین محترم جناب قاری ظہیر صاحب تھے ہمارے قصبہ کے، بہت بزرگ اور نیک عالم دین تھے. ایک دن بیان سن رہا تھا تو کہتے 14 مقام ایسے ہیں، 14 مقام عمر زمین پہ بولے ہیں، اللہ نے آسمانوں سے وحی کو نازل کرنا. تو یہ اعزاز عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو تھا، اور اس واقعات میں ہمارے لیے پیغام بھی ہے. جو کہا سنا اللہ اس کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو وسعت ہے یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر بیان کرتے ہوئے کوئی غلطی ہے تو یقیناً وہ مجھ گناہگار کی طرف سے یا شیطانی وسوسہ ہے. اللہ ہماری علمی کمیوں کو پورا کر دے، عمل اور کوتاہیوں سے درگزر فرما لے، اور جو تھوڑی تھوڑی کوششیں کرتے ہیں اس سے زیادہ کر کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. جس طرح علم دیا اس سے زیادہ عمل کی توفیق دے دے. ہمارا ظاہر بہت اچھا ہے، ہماری تنہائیاں اللہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.